تمام تر صورتحال کو دیکھنے کے بعد ایک شہید کی والدہ سے، ایک شہید کے والد سے گفتگو کرنے کے بعد میری تو یہ کیفیت نہیں تھی کہ پروگرام کے اندر مزید آگے کی طرف جایا جائے۔ نصر اللہ ملک صاحب کا میں مشکور ہوں، ایک عینی شاہد بھی سارے واقعے کے میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں۔ ملک صاحب سے میں نے گزارش کی کہ ملک صاحب میرے لیے آگے بات کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، کچھ روشنی آپ بھی ڈالیے گا۔ ملک صاحب بھی موجود تھے کہ جب شہداء کے والدین سے بات ہو رہی تھی۔ ملک صاحب، دھرتی کی خاطر لوگ شہید ہو جاتے ہیں، جوان فرزند جو ہے وہ دھرتی پہ اپنی جان لٹا دیتے ہیں، اپنا خون بہا دیتے ہیں ہماری حفاظت کی خاطر، اس ملک کی خاطر۔ اور دھرتی کے اندر سے ہی چند ایسے لوگ کہ جو سیاست کو اپنی ریڈ لائن بتاتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کو اپنی ریڈ لائن بتاتے ہیں، ریاست سے آگے اپنی سیاست کو سمجھتے ہیں۔ یہ کبھی ملک میں ایسا ہوا ہے پاکستان میں اس سے پہلے کہ لوگوں نے اپنی سیاست کے لیے ریاست کی ریڈ لائن کو مٹایا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان بنانے کا مقصد آپ پیش نظر رکھیں تو کیا تھا کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، پاکستان ضرور بنے گا، یعنی ریاست ہی ریڈ لائن ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہی ہم سب کی ریڈ لائن ہے۔ یہ دھرتی لوگوں کو عزت دیتی ہے، یہ زمین آپ کو مقام دیتی ہے، روزگار دیتی ہے، آپ کو آزادی دیتی ہے، آزادی سے جینے کا سبق دیتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ وہ ریڈ لائن بن گیا ہے، یا کوئی سیاستدان، کوئی سیاسی جماعت، کوئی گروہ وہ اتنا جو ہے وہ پاپولر ہو گیا، یا وہ اتنا جو ہے اس کی ضرورت بن گئی ہے کہ ریاست پیچھے چلی جائے یا زمین دھرتی آپ کے پیچھے چلے جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ قوموں کے زوال کے دن ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا بنائی گئی، وہ بڑی سوچ سمجھ کے بنائی گئی، جس میں افراد سے محبت، افراد کے ساتھ وابستگی کو یہ سمجھا گیا کہ شاید وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ کوئی ریڈ لائن نہیں ہوتی، ریڈ لائن دھرتی ہوتی ہے اور دھرتی ماں ہوتی ہے۔ جس ملک میں آج ہم بڑے فخر کے ساتھ زندہ ہیں، کھڑے ہیں جہاں آپ اور میں، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ آپ نے، اس ریاست نے آپ کو دیا ہوتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک گھر ہے، یہ یعنی جناح ہاؤس ہے، یہ ایک ورثہ بھی ہے ہمارے لیے، اور یہ ایک ریاست کی اتھارٹی کا ایک مرکز بھی ہے، کیونکہ ریاست چلتی ہے سیکورٹی کے ساتھ۔ اگر ملک کی سیکورٹی ادارے کمزور ہو جائیں تو ایسی ریاستیں پھر اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پوری پاکستان کی تاریخ میں ہر بار یہ بات کہی جاتی رہی کہ پاکستانی قوم اپنا پیٹ کاٹ سکتی ہے، اپنی قربانی دے سکتی ہے، لیکن اپنے مستقبل، اپنی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اور جس ملک کی فوج اور عوام اگر ایک پیج پر نہ ہوں، یکجان نہ ہوں، تو میرے خیال میں ایسے ملکوں کے لیے بھی دنیا میں مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بڑی پلاننگ، سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کیا گیا، اور جس کا نتیجہ بالآخر یہ آج کی یہ، جس کو آسانی سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ ملک صاحب، آپ نے، مجھے بہت اچھے سے علم ہے کہ آپ نے بہت سے آپریشنز کور کیے۔ آپ نے، جب آپ ایئر وے کے ساتھ منسلک تھے، زلزلہ کور کیا جس کے اندر آپ نے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے گھر بار تباہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ آپ نے کئی پاکستان کے اوپر نیم جنگ کے ماحول کو بھی دیکھا۔ ایسی تکلیف کہ اپنے شہر کے اندر، جہاں سے آپ چند کلومیٹر، چند میٹر کے فاصلے پہ آپ کی اپنی رہائش ہو، وہاں یہ صورتحال ہو، یہ تکلیف دہ زیادہ محسوس نہیں ہوتا کہ گھر کے باہر ہی گھر کے چراغوں سے گھر کو آگ لگ جائے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان سیکورٹی کے لحاظ سے محفوظ ہونا چاہیے۔ میں چند 100 میٹر کے فاصلے پہ یہاں رہتا ہوں، لیکن ایک احساس سے سیکورٹی جو یہاں پایا جاتا ہے ہمیشہ سے، بہرحال وہ ایک غنیمت ہے۔ لیکن اس طرح کا موب کا آ جانا، اور پھر اس طرح کسی کے گھر کے اندر، آپ بھول جائیں کہ یہ یہاں کور کمانڈر صاحب رہتے تھے، اس کو ایک لمحے کے لیے آپ نکال دیں، اس گھر کے اندر ایک فیملی رہتی تھی، اس فیملی کے اندر خواتین، گھر کے اندر خواتین رہتی تھی، بچے رہتے تھے۔ اب ساری عمر کیا اس ٹراما سے نکل پائیں گے کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے بچے، اپنے ہی بہن بھائی ڈنڈے، لاٹھیاں، آگ لے کر اس گھر کے اوپر حملہ آور ہو جائیں؟ اور یہ دیکھیں آپ، یعنی آپ مناظر میرے خیال میں شاید لوگوں نے بڑے دنوں سے اسکرین پہ دیکھے ہوں گے، سچی بات ہے یہ دیکھے نہیں جا سکتے۔ کسی کی ایک جھونپڑی بھی جلنا اس ملک کے اندر، وہ بھی اتنا تکلیف دہ ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہم نے ایک ماحول بنایا پچھلے کافی سالوں سے کہ جی اگر ایک شخص کے خلاف کچھ ہو گیا
تو ہم پورے ملک کو جلا کر راکھ کر دیں گے. اگر ایک شخص کے خلاف کچھ ہوا تو ہم ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں گے. اگر ہمارے ایک شخص کے خلاف کچھ ہوا تو پھر ہم جو ہے ملک کو تہہ بالا کر دیں گے. حتیٰ کہ میں نے ایک خاتون کا کہیں باہر بیٹھی تھی یہ بیان بھی سنا پاکستان کے اوپر وہ یعنی اپنے ملک کو ابیوز کر رہی تھی. یعنی میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کھاتے اس ملک کا ہے رہتے اس ملک بلوائی کا ہے. ملک صاحب بلوائی کہیں گے. بہت شکریہ ملک صاحب آپ